بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم سورہ آل عمران، اور اس کی جو آیت مبارکہ ہے وہ ہے 47 اور 48۔ پڑھیں گے ہم 47 اور 48، یہ دو آیات بینات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ جی اس آیت مبارکہ کی تجوید دیکھیے گا۔ سب سے پہلے قالت، اس میں قاف جو ہے یہ موٹا ہے، ساتھ الف بھی موٹی پڑی جائے گی۔ قالت ربی، ربی میں را کے اوپر حرکت ہے۔ جب را کے اوپر کوئی چیز ہوتی ہے تو را کو موٹا پڑا جاتا ہے، جب نیچے کوئی حرکت ہو تو را باریک ہوتی ہے۔ ربی ایسے منہ بھر کے آپ نے پڑھنا ہے، اسے ربی نہیں کہنا بلکہ ربی۔ اور با کے اوپر تشدید ہے، تو تشدید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسے آپ نے پکا کر کے پڑھنا ہے، ذرا مضبوطی کے ساتھ پڑھنا ہے، ڈھیلا نہیں پڑھنا۔ آگے تھوڑا کھینچ کے، کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، نون مشدد ہے، غنہ بھی ہے اور تھوڑا لمبا بھی کرنا ہے۔ آگے یکون لی ولد ولم ولد، یہاں ولدن کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد واو ہے تو یہاں ادغام ہوگا غنے کے ساتھ۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں پہ ادغام ہوتا ہے۔ یہاں بھی کیا ہوا ہے؟ ایسا ہی کچھ ہوا ہے، تنوین کے بعد واو آیا ہے تو ادغام غنے کے ساتھ۔ وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، جی یہاں وقف اب کریں گے تو آخر میں جو تنوین ہے اس کو ہم ساکن کر دیں گے، را کو ساکن پڑھیں گے۔ بشر، جب را ساکن ہوگی تو را موٹی پڑی جائے گی، کیونکہ را کی اوپر حرکت، را کے اوپر جزم آئے گی سکون کی وجہ سے، اور پھر اس سے پہلے والے حرف کے اوپر حرکت ہے تو اس لیے را موٹی پڑی جائے گی۔ بشر، بشر، اسے بشر ایسے نہیں کرنا آپ نے۔ رموز اوقاف میں سے تو ہے تو وقف تو یہاں کر دیجیے گا۔ آگے قال كذلك الله يخلق ما يشاء كذلك اللہ، اسے كذلك اللہ نہیں پڑھنا آپ نے، یعنی زا نہیں ہے، زا سیٹی والا ہوتا ہے تو یہاں وہ نہیں ہے بلکہ ذال ہے، اسے نرمی سے آپ نے ادا کرنا ہے۔ كذلك اللہ، لفظ اللہ کو باریک رکھیے گا کیونکہ اس سے پہلے کاف کے نیچے زیر ہے۔ یخلق، اس میں خا موٹا ہے، لام باریک ہے، آخر میں قاف جو ہے یہ موٹا ہے۔ پھر سنیں گیا یخلق ما یشاء، یہاں جو مد ہے بڑی مد ہے، مد متصل، آخر میں حمزہ ہے، وقف کریں گے ذرا جھٹکے کے ساتھ، ہم یہاں پہ رکیں گے۔ یشاء، اسے بعض لوگ پڑھ دیتے یشا، یشا، تو یہ درست نہیں ہے کیونکہ شین کے اوپر تشدید نہیں ہے بلکہ شین کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے۔ یشاء، یشاء۔ آگے دیکھیے اذا قضى امرا، یہاں پہ قضا، اس کے اوپر جو مد ہے یہ چھوٹی مد ہے، مد منفصل، 3-4 سیکنڈ تک اسے لمبا کیجیے گا۔ آگے امرا فانما، امرا یہاں را موٹا بھی ہے اور ساتھ اخفا بھی آپ کریں گے۔ آگے فَإِنَّمَا، نون مشدد ہے، غنہ کیجیے گا، تھوڑا کھینچ کے پڑے گا کیونکہ اس میم کے ساتھ الف بھی ہے۔ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کن فیکون، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد فا ہے تو یہاں اخفا کیجیے گا۔ نیکسٹ آیت دیکھیے گا، آیت 48۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، جی وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، آسان لفظ ہے، پھر سنیے گا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس میں حا کا خیال رکھیے گا۔ وَالتَّوْرَاةَ، اس میں را موٹا ہے کیونکہ را کے اوپر حرکت ہے، تو پہ ہونٹ گول کیجیے گا، واو لین ہے۔
والتوراة والانجیل، والانجیل یہاں نون ساکن کے بعد جیم ہے تو یہاں کیا کریں گے جی اخفا کریں گے۔ اب ان دو آیات بینات کا اب ترجمہ جو ہے وہ سماعت کر لیجیے گا۔ یہ کون سی آیت ہیں؟ آیت 47 اور 48 جی۔ 47 آیت، قالت وہ بولی، ربی اے میرے رب، ان کیسے، یکون لی ہوگا میرے ہاں، ولدن بیٹا، ولم اور نہیں، یمسسنی ہاتھ لگایا مجھے، بشر کسی مرد نے یا کوئی مرد، قال اس نے کہا، کذالک اللہ اسی طرح اللہ، یخلق پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، اذا جب قضا وہ ارادہ کرتا ہے، امرن کوئی کام، فإنما تو یقول وہ کہتا ہے، لہو اس کو، کن ہو جا، فیکون سو وہ ہو جاتا ہے۔ جی حضرت مریم علیہ السلام کو جب بشارت دی گئی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا عطا کرنے والا ہے، تو حضرت مریم گھبرا گئی ہیں، ڈر گئیں، اور سورہ مریم کے اندر اس واقعے کی بہت ڈیٹیل آتی ہے، تفصیل آتی ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ جب یہ بشارت دی گئی تو انہوں نے آگے سے سوال کیا حضرت مریم نے کہ مجھ سے لڑکا کیسے پیدا ہو جائے گا، جبکہ مجھے کسی جو میرا نکاح بھی نہیں ہوا، میری شادی نہیں ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ اسی طرح کرتے ہیں، جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ پیدا کر دیتا ہے۔ جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ کام ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ نیکسٹ آیت، وَيُعَلِّمُهُ اور وہ سکھائے گا اس کو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، آپ کے بیٹے کو، الکتاب کتاب، والحکمت اور دانائی، والتورات اور توریت یا تورات، والانجیل اور انجیل کی تعلیم بھی اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے، یعنی وہ صاحب علم ہوگا، اللہ اس کو نبوت بھی عطا فرمائیں گے۔ جس کے ساتھ ہی اور آج کے سبق مکمل ہو گیا، دعا میں یاد رکھیے، ہمیشہ خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔